آپ مجھے اپنے گھر والوں سے کب ملوائیں گے؟ وہ انتہائی دھیمے لہجے میں مرتسم سے کہہ رہی تھی۔ یہ بات سن کر مرتسم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائی تھی اور کہنے لگا، جب خانزادہ خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تمہاری مٹھی میں قید ہے تو پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اسے اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہو۔ پھر بھلا تم نے اس کے خاندان کو کیا کرنا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا تھا اور پھر وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی باہوں میں جھلانے لگا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور اس وقت کمرے میں سافٹ رومانٹک سا میوزک چل رہا تھا اور وہ دونوں اس خوبصورت پھولوں سے سجے کمرے میں دھیرے دھیرے ڈانس کر رہے تھے۔ مرتسم بہت خوش تھا اور پریوش اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ تبھی پریوش بولی، یہ کیا آپ نے ڈرنک پی ہوئی ہے؟ لیکن مرتسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دھیرے دھیرے پریوش کی خوبصورتی میں ڈوب رہا تھا اور پریوش، اس نے تو جیسے بہت مشکل سے خود کو قابو کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے اور قریب ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب ہو رہا تھا، پریوش کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ اسے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی مرتسم اس کی گردن پر جھکنے لگا تو فوراً پریوش نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے پیچھے کر کے کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری شادی کو 10 دن ہو گئے ہیں اور شادی سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ نکاح کے فوراً بعد مجھے اپنے گھر لے کر جائیں گے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ گھر لے جانے کی بجائے مجھے یہاں پر اپنے اس فارم ہاؤس میں لے آئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر والوں نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا ہو، جو آپ مجھے وہاں نہیں لے کر گئے؟ ایک دم اس کے چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، کہیں آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ صحیح بتائیں مرتسم، آپ مجھے اپنے گھر کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ مرتسم نے مسکرا کر پریوش کی طرف دیکھا تھا اور کہنے لگا، میں اپنے گھر کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی دوسری بات کہہ سکے۔ اس گھر کا اکلوتا وارث ہوں میں۔ تمہیں بھی کسی بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اتنی خوبصورت بیوی کو میں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ یہاں پر صرف میں اور وہ ہوں اور کوئی بھی نہ ہو۔ میں تمہیں یہاں ہنی مون کے لیے لے کر آیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہاڑوں کے بیچ اس فارم ہاؤس پہ تنہا انجوائے کریں گے، اور تم ہو کہ بس بار بار ایک ہی بات لے کر بیٹھ گئی ہو۔ لگتا ہے تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، یا پھر تم مجھ سے نکاح کر کے پچھتا رہی ہو۔ مرتسم نے جب یہ کہتے ہوئے برا سا منہ بنایا تو پریوش پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے اتنے ہینڈسم اور خوبصورت سے شوہر کو ناراض بھی تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے مرتسم، مجھے آپ پر بہت اعتبار ہے۔ اسی اعتبار کی وجہ سے تو میں نے آپ سے نکاح کیا تھا۔ اگر مجھے آپ پر اعتبار نہ ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی، میں تو بس ایسے ہی۔ تبھی مرتسم نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور پھر وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ میں قید کر چکا تھا، پھر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی، بہت رومانٹک موسم تھا اور ایسے میں وہ اسے بے حد قریب کر چکا تھا، لیکن پریوش کے دل میں عجیب سے خدشے تھے۔ وہ بھی خود کو مرتسم کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، لیکن 10 دن سے وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک ہی تو رہی تھی۔ لیکن اب مرتسم سے مزید رکنا مشکل ہو چکا تھا اور پریوش بھی اس کے پیار میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی، اور مرتسم پریوش پر جھکتا چلا گیا۔ اور پھر صبح کا وقت تھا، سورج کی نرم کرنیں کمرے کے پردوں سے جھانک رہی تھیں۔ پریوش نے آنکھ کھولی اور سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ اوہ مائی گاڈ، میں تو لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی تھی اور جلدی جلدی کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔
وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو باورچی خانے سے چائے کے ابلنے کی خوشبو اور دیسی گھی کے پراٹھوں کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ ایسے میں پریوش بھی ہلکی سی سستی اور نیند بھری آنکھوں کے ساتھ کچن میں پہنچی۔ وہ ہمیشہ کی طرح کالج کے لیے لیٹ ہو رہی تھی اور آج بھی اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ پریوش، آج پھر تم لیٹ ہو گئی ہو۔ تمہیں کیا خبر، تمہارا بھائی تو ناشتہ ختم کر کے گاڑی میں بیٹھ جائے گا، انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سامنے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ تم پر غصہ کرنا شروع کرے گا۔ تبھی پریوش نے کان کے پیچھے سے اپنی لمبی زلفوں کو سنوارا اور اپنی ماں کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی شرارتی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اس ناراضگی کی عادت ہو گئی ہو۔ وہ تیز تیز قدموں سے کچن میں آئی اور دودھ کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ پھر جلدی سے بریڈ پر جام لگایا اور آدھا کھاتے ہوئے بیگ کندھے پر ڈالا اور اپنی ماں سے کہنے لگی، مجھے دیر ہو رہی ہے، آج نوٹس لازمی جمع کروانے ہیں۔ اگر آج نہیں دیے تو سر نے کہا ہے نمبر کاٹ لیں گے، اور میں اپنے نمبر کم نہیں کروانا چاہتی۔ اور پھر ماں نے پریوش کو محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا، پھر سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹا ٹھیک سے ناشتہ تو کر لو، دیکھو تو اتنا اچھا پراٹھا بنا ہے، کھا کر جاؤ۔ پورا دن تم بھوکی رہو گی، دماغ کیسے چلے گا؟ اگر کچھ کھاؤ گی نہیں تو کمزور پڑ جاؤ گی، پریوش نے مسکرا کر کہا۔ میری پیاری امی جان، اس وقت دماغ کو کھانے کی نہیں نمبر کی فکر ہے، بعد میں کچھ کھا لوں گی، ابھی مجھے جلدی ہے۔ اور پریوش کی ماں، وہ اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی کہ میری بیٹی بہت کامیاب ہو، بڑا نام بنائے۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ اس کی بیٹی دن رات پڑھائی میں لگی رہتی ہے، گھر میں ہر کسی کے سامنے اپنی بیٹی کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی، لوگوں کو کہتی تھیں کہ میری پریوش تو بس کتابوں میں کھوئی رہتی ہے۔ اس کی ماں تو اپنی بیٹی کے صدقے وارے جا رہی تھی کہ میری بیٹی بہت پڑھاکو ہے، سارا دن پڑھتی رہتی ہے اور رات بھی اس کی پڑھتے گزر جاتی ہے، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ ان کی بیٹی آخر پڑی ہوئی کن کاموں میں ہے۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تو سامنے اس کا بھائی دلاور گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ویسے بھی وقت کی بہت پابندی کرتا تھا، ماتھے پر بل ڈالے ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ پریوش کو گھور رہا تھا۔ آج بھی اس کا انداز کچھ مختلف نہ تھا۔ دلاور کا مزاج شروع سے ہی سخت تھا، وہ بات بات پر غصہ کر جاتا، لیکن اس کے غصے کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ دلاور اس شہر کے ماحول اور اپنے دشمنوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کسی پر جلدی اعتبار نہیں کرتا تھا، اسی لیے اپنی بہن کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہتا۔ دلاور ایک ریل اسٹیٹ کمپنی چلا رہا تھا، اس کے کام کا دائرہ کافی وسیع تھا۔ زمینوں کے سودے کرنا اور پلاٹوں کی فائلیں، بڑی بڑی ڈیلز کرنا، یہ سب کچھ اس کے روزمرہ کا معمول تھا۔ مگر ان سب کے پیچھے جو اصل حقیقت تھی وہ یہ کہ اس نے اسی راستے پر چل کر بہت سے دشمن بنا لیے تھے۔ کچھ تو اس کے کاروباری مخالف تھے اور کچھ اس کے مزاج کی سختی کی وجہ سے اس سے خار کھاتے تھے۔ شہر کے اندر کئی جگہوں پر اس کے مخالفین بیٹھے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی اس کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے۔ آج بھی جب وہ کالج کے پاس پہنچے تو دلاور گاڑی سے باہر نکل آیا، پھر اپنی بہن کو دیکھا تو گاڑی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور پریوش سے کہنے لگا، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، جب میں تمہیں لینے آؤں گا تو چوکیدار کو اندر بھیجوں گا، تبھی باہر نکلنا۔ یہ بات وہ ہمیشہ کہتا تھا، روز کی طرح آج بھی اس کا لہجہ سخت تھا۔ دلاور جانتا تھا کہ اس شہر میں کون کس نیت سے دیکھتا ہے، اسے پتہ تھا کہ کس لمحے کی غفلت اس کے خاندان کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے، اسی لیے وہ اپنی بہن کو بار بار خبردار کرتا رہتا تھا۔ اپنی سختی کی وجہ سے دشمن بنانا تو جیسے اس کی عادت بن چکی تھی۔ کئی لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، کئی اس کے کاروبار میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے اور کئی اس کے غرور کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ پریوش نے بیگ کندھے پر ڈالا اور جلدی سے باہر نکلی۔ اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر بھائی کی طرف دیکھا
اور ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، جی بھائی۔ پھر ہاتھ سے اشارہ کیا اور کالج کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دلاور نے اس وقت تک وہیں کھڑے ہو کر دیکھا جب تک کہ وہ کالج کے دروازے کے اندر داخل نہ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، دلاور نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ بہت تیز رفتار میں گاڑی چلاتا ہوا دلاور وہاں سے نکل گیا۔ ادھر پریوش کالج کے دروازے کے اندر داخل ہوئی، لیکن وہ وہاں بجائے اپنے کلاس روم میں جانے کے اس کے قدم تیزی سے چلتے ہوئے کالج کی دوسری طرف والے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ کالج کی عمارت کے پیچھے ایک سنسان سا راستہ تھا جہاں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دلاور کی نظروں سے بچنے کا یہی راستہ تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہ اندر سے پرسکون ہو گئی۔ اب اسے جلدی تھی۔ دوسری طرف کالج کی دیوار کے ساتھ ہی ایک کالے شیشے والی بڑی سی پراڈو کھڑی تھی۔ اس پراڈو کی کھڑکیاں اوپر تھیں۔ گاڑی ایک طرف کھڑی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ پریوش تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کی طرف گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھی جا کر پراڈو کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں داخل ہوئی، دروازہ بند ہوا اور گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ پراڈو دھیرے دھیرے کالج کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر ایک موڑ مڑتے ہی نظروں سے غائب ہو گئی۔ لمحوں میں وہ منظر صاف ہو چکا تھا۔ کالج کے گیٹ پر عام دنوں کی طرح لڑکیاں اور لڑکے آ جا رہے تھے، مگر کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ایک لڑکی ابھی ایک کالے شیشے والی پراڈو میں بیٹھ کر یہاں سے جا چکی تھی۔ دوسری جانب دلاور اپنی گاڑی چلاتا ہوا دور جا چکا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بہن اب کالج میں مصروف ہو گئی ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس کی حفاظت کے لیے وہ اتنی سختی کرتا ہے، اس کی بہن کن راہیں پر نکل چکی ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے ایسے ہی ہو رہا تھا۔ جب سے پریوش کی ملاقات مرتسم سے ہوئی تھی، پریوش تو جیسے مرتسم کی دیوانی ہو چکی تھی۔ پریوش خود بھی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، لیکن مرتسم اس سے بھی زیادہ امیر تھا۔ لڑکپن سے جس طرح پریوش نے اپنی زندگی میں آنے والے لائف پارٹنر کے بارے میں سوچا تھا، مرتسم بالکل ویسا ہی تھا، بالکل اس کے خوابوں کے شہزادے کی طرح تھا۔ ان دونوں کی ملاقات ایک شام ہوئی تھی۔ اس روز دلاور کو ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی، اس لیے وہ پریوش کو کالج نہیں لینے آیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ باہر سے کوئی ٹیکسی کر لے گی، لیکن جیسے ہی وہ روڈ کراس کرنے لگی تو اچانک ایک رکشے والے نے اس کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ پریوش نے ایک زوردار چیخ ماری تھی کیونکہ اس کے پاؤں اور ٹانگ پر ایک گہری چوٹ آئی تھی۔ اس کے پاؤں سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ رکشے والا تو فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ مرتسم اس وقت کسی کام سے اسی روڈ سے گزر رہا تھا۔ تبھی مرتسم نے فوراً اپنی گاڑی روکی اور آگے بڑھ کر پریوش کو سہارا دیا تھا اور پھر اسے اپنی ہی گاڑی میں ہاسپٹل لے گیا تھا۔ وہاں اس نے کافی اچھے سے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ اس کے بعد سے ان کے درمیان دوستی ہو گئی تھی اور یہ دوستی بہت گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن پریوش کا بھائی دلاور اس بات سے بالکل انجان تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی بہن اس کے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہے۔ پریوش کو مرتسم کی باتیں اب زندگی کا محور لگتی تھیں۔ وہ اس کی محبت میں ایسا کھوئی تھی کہ اب اسے دنیا کی کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ مرتسم کی باتوں میں ایک ایسا جادو تھا کہ پریوش کا دل اس کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں پاتا تھا۔ جب بھی فون پر بات ہوتی تو وہ گھنٹوں سنتی رہتی۔ مرتسم کی محبت بھری باتیں، اسے مستقبل کے خواب دکھانا، سب کچھ پریوش کو کسی حسین خواب کی طرح لگتا تھا۔ ایک شام وہ ابھی اپنی بکس لے کر ہی بیٹھی تھی کہ مرتسم کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگا، پریوش میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پریوش کے تو گال سرخ ہو گئے تھے۔ تبھی مرتسم پھر بولا، پریوش تم چپ کیوں ہو؟ میں اب یہ سب چھپ چھپ کر نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
یہ سن کر پریوش کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ جس خواب کو وہ دل میں لیے ہوئے تھی وہ پورا ہونے والا تھا۔ وہ مرتسم کی ان باتوں پر اتنی خوش ہو گئی کہ جیسے کوئی بچہ اپنا من پسند کھلونا پا لے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پریوش کہنے لگی، مرتسم آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مرتسم سے بات کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنی ماں کو بتا دے۔ رات کھانا کھا کر پریوش اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ اس وقت دلاور اسٹڈی روم میں تھا۔ وہ ابھی بیڈ پر لیٹی تھے کہ پریوش نے دروازہ ناک کیا اور اندر آ گئی۔ اور پری بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ پریوش نے آہستہ آہستہ اپنی بات شروع کی۔ امی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پریوش کی ماں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہنے لگیں، کیا بات ہے پریوش؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ پریوش جھجکتے ہوئے کہنے لگی، امی وہ ایک لڑکا ہے، وہ آپ سے میرا رشتہ مانگنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی ماں کا رنگ سرخ ہو گیا۔ غصے سے اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر زور سے رکھا تھا۔ پاگل ہو تم؟ تمہیں ہمارے خاندان کی عزت کا کچھ خیال نہیں؟ ہم تمہیں اس لیے کالج بھیجتے ہیں کہ تم یہ گل کھلاؤ۔ میں تو سمجھتی تھی کہ تم کالج پڑھنے جاتی ہو۔ تبھی وہ کہنے لگی، امی میں پڑھنے ہی جاتی ہوں، آج تک میرے نمبر کم آئے ہیں۔ آپ کو کبھی میری پڑھائی کی وجہ سے کوئی شکایت ملی؟ نہیں نا امی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ عزت سے رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ماں تو جیسے آگ بگولا ہو گئی۔ شرم کرو پریوش، ہم ملک خاندان سے ہیں، ہم نے آج تک اپنی لڑکیوں کو باہر نہیں دیا۔ تم بھول گئی ہو کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ تمہارے بھائی برداشت کرے گا؟ تم اس کی لاڈلی ہو اس لیے وہ تمہیں کچھ نہیں کہتا، ورنہ تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی آج تک 8 جماعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی۔ ہم نے تمہیں پڑھنے دیا، سوچا شاید کچھ بن جائے، لیکن تم تو اپنے ہی گھر کی عزت مٹی میں ملانے چلی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی دلاور یہ بات سن کر تمہیں زندہ چھوڑ دے گا، وہ تمہیں مارنے میں 2 منٹ نہیں لگائے گا۔ لیکن پریوش نے تو صاف صاف اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گی تو صرف اسی لڑکی سے کروں گی۔ یہ سن کر اس کی ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی اس قدر ضدی ہے۔ وہ بیٹی جس پر انہیں ناز تھا، جس کے لیے وہ ہر روز دعا کیا کرتی تھی، آج وہی ان کے سامنے ان کی عزت مٹی میں ملانے پر تلی ہوئی تھی۔ مگر پریوش نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا، چاہے جو بھی ہو جائے وہ شادی کرے گی تو صرف مرتسم سے ہی کرے گی، وہ اپنے خاندان کی اس روایات کو توڑے گی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے روز جب پریوش کالج گئی، اس نے روتے ہوئے مرتسم کو بتایا تھا۔ مرتسم نے فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ میں ابھی تک شرافت میں تھا، ابھی تک میں شرافت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا۔ اگر تمہارے گھر والے آرام سے نہیں مانیں گے تو مجبوراً تمہیں بھگا کر لے جانا پڑے گا۔ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں گے، اور تم پریشان مت ہو، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور پھر جب تمہارے گھر والے تمہیں میرے ساتھ خوش دیکھیں گے تو وہ بہت جلد مان جائیں گے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے مرتسم سے کہا، نہیں مرتسم، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی، میں کوشش کروں گی، میں اپنی امی کو پھر منانے کی کوشش کروں گی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ ضرور میری بات مان لیں گی۔ کچھ دن وہ بہت پریشان رہی، وہ سوچ رہی تھی کہ وہ دوبارہ اپنی امی سے بات کرے گی، لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ دلاور خاندان میں ہی اس کے لیے رشتہ دیکھنے لگا۔ یہ بات جب دلاور نے اپنی ماں کو بتائی کہ وہ اب پریوش کی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے ایک لڑکا بھی دیکھ لیا ہے، یہ سنتے ہی پریوش کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اب اسے بہت ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں اس کا بھائی اور ماں اسے مرتسم سے دور نہ کر دیں۔ دلاور نے اس لڑکے کو، جو کہ انہی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اسے گھر بلایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے والدین بھی آئے تھے۔
انہوں نے پہلی ہی نظر میں پریوش کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا، جبکہ پریوش بہت مشکل سے چند منٹ ہی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اگلے روز جب وہ کالج گئی تو سب سے پہلے اس نے مرتسم کو یہی بات بتائی تھی۔ مرتسم ایک دم بے چین ہو گیا تھا اور کہنے لگا، نہیں پریوش، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، بس اب بہت ہو گیا، تم میرے ساتھ شادی کرو گی۔ اور پریوش بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی فارم ہاؤس کے پاس رکی۔ فارم ہاؤس بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن اس وقت پریوش بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں مرتسم کے دوست اور مولوی صاحب آئے۔ مرتسم اور پریوش کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد مولوی اور مرتسم کے دوست جا چکے تھے، تو وہ کہنے لگی، مرتسم اب کیا ہوگا؟ کیا اب آپ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں گے؟ تبھی مرتسم کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو، اب تمہیں واپس کہاں چھوڑ کر آؤں گا؟ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہی رہو گی، یہی میرے پاس، میرے فارم ہاؤس میں، اور بہت جلد میں تمہیں اپنے گھر والوں کے پاس بھی لے کر جاؤں گا، اور تمہیں تمہاری امی اور بھائی سے بھی ملوانے کے لیے جاؤں گا، بس کچھ دن صبر کر لو۔ مرتسم پریوش کے قریب آنا چاہتا تھا اور آج کی رات اس کے نام کرنا چاہتا تھا، لیکن جس قدر پریوش گھبرائی ہوئی تھی، پریوش نے اسے اپنے پاس آنے سے روک دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جب آپ کے گھر والے مجھے اپنا لیں اور میرے گھر والے بھی مجھے معاف کر دیں گے، اس کے بعد ہی میں اس رشتے کو آگے بڑھاؤں گی۔ مرتسم اس کی بات سن کر چپ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، تم جیسے کہو گی ویسے ہی ہوگا۔ پھر وہ چپ چاپ اپنا رخ دوسری جانب کر کے سو چکا تھا۔ لیکن اس رات پریوش کو نیند نہیں آئی تھی۔ ساری رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ بار بار اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، اپنی ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے آج اپنے مرحوم باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی، جس کی عزت وہ خاک میں ملا چکی تھی، اور دلاور تو اسے اور بھی زیادہ یاد آ رہا تھا، جس نے بچپن سے ہی اسے بالکل اپنے باپ کی طرح پالا تھا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، اور کیسے پل بھر میں وہ کسی غیر لڑکے کی خاطر اپنے اس پیارے کرنے والے بھائی کی عزت خاک میں ملا چکی تھی۔ لیکن اب وہ صرف پچھتا رہی تھی، پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، لیکن وہ بار بار خود کو یہی یقین دلا رہی تھی کہ نہیں، مرتسم سب کچھ ٹھیک کر دے گا، مرتسم کی محبت اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گی۔ وہ بار بار مرتسم سے یہی بات کہتی تھی کہ مجھے اپنے گھر لے کر جائیں، مجھے اپنی فیملی سے ملوائیں، لیکن وہ ہر بار اسے ٹال دیتا تھا۔ آج بھی وہ اس کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لایا تھا، مگر پریوش بجائے خوش ہونے کے اسے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے گھر لے کر جائیں، مجھے اپنی فیملی سے ملوائیں، لیکن وہ ہر بار اسے ٹال دیتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ پریوش، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کچھ ہی دیر میں وہ اسے بہلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر اسے کہنے لگا، چلو یہ ریڈ کلر کا فراک پہن کر آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیوی میری پسند کی ڈریس میں کیسی لگتی ہے۔ اور پھر پریوش وہ خوبصورت شارٹ سا فراک پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی، اور اسے دیکھ کر مرتسم تو ہوش کھونے لگا تھا۔ وہ اس کے قریب آنے لگا اور کہنے لگا، آج کی رات میں تمہارے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں، پلیز، مزید مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور تم کیوں مجھے خود سے دور رکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ پریوش نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں میں آ کر اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی، اور وہ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ جب پریوش کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا مرتسم کمرے میں موجود نہیں تھا۔ رات میں سوتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ صبح جاگتے ہوئے سب سے پہلے وہ مرتسم کا دیدار ہی کرے گی، اور اسے دیکھ کر ہی اس کی صبح کا آغاز ہوگا، لیکن وہ پورا دن فارم ہاؤس نہیں آیا تھا۔ سارا دن وہ مرتسم کو کال کرتی رہی، لیکن جب بھی وہ اسے فون کرتی تھی وہ کال کاٹ دیتا تھا۔ اب پریوش کو بہت فکر ہو رہی تھی۔ کافی ٹائم کے بعد مرتسم نے کال ریسیو کی، پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ کے لیے آنا تھا، اس لیے میں صبح جلدی چلا آیا۔ مجھے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملنے والا ہے جس پر میں آج کل کام کر رہا ہوں، اس لیے تم بالکل بھی پریشان مت ہونا۔
میں کچھ دن تمہارے پاس نہیں آؤں گا، فارم ہاؤس میں ہر چیز موجود ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر گارڈ موجود ہے اور میں نے کام والی کو بھی کہہ دیا ہے، رات میں وہ وہیں ٹھہرے گی، اور ہاں فارم ہاؤس کافی بڑا ہے، تم گھومو پھرو۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ فارم ہاؤس کافی بڑا تھا اور پھر گھومنے پھرنے کے لیے خوبصورت وادیاں اس کے پاس موجود تھیں، لیکن بار بار اسے خوف ستا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتسم مجھ سے دور چلا جائے، وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ کافی دنوں بعد مرتسم آیا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اتنوں دنوں کے بعد تو وہ آیا تھا، لیکن شاید وہ اس کے پاس رات ہی گزارنے آیا تھا۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ آج وہ اسے آفس نہیں جانے دے گی، اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرے گی، لیکن صبح جب پریوش کی آنکھ کھلی تو وہ جا چکا تھا۔ اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ مرتسم آیا، لیکن پھر ایسا ہی ہوا، رات کو اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد صبح ہی اس کے جاگنے سے پہلے چلا جاتا تھا، اور یہ بات پریوش کو پریشان کر رہی تھی کہ اب مرتسم کے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ پہلے بھی تو وہ اپنے آفس سے اتنا وقت نکال کر پریوش کے ساتھ گھوما کرتا تھا، اسے کالج سے لے کر جایا کرتا تھا، لیکن اب کون سی امپورٹنٹ میٹنگز آ گئی ہیں کہ اسے اپنی بیوی کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک روز جب وہ اپنے موبائل پر فیس بک دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے سامنے ایک منظر آیا جسے دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں جکڑ چکا تھا، کیونکہ فیس بک پر مرتسم کے اکاؤنٹ پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی جو کہ مرتسم کی منگنی کی تصویر تھی۔ گزشتہ رات مرتسم کی منگنی ہوئی تھی، شہر کے بڑے بڑے لوگ منگنی میں شریک ہوئے تھے اور مرتسم ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو پریوش کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس کی سانس رکنے لگی تھی، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ تو مجھے پسند کرتا تھا، بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ وہ بار بار ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی، کتنی ہی تصویریں اس نے دیکھیں، ہر تصویر میں مرتسم مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے مرتسم کو کال کی، آپ جلدی آئیں، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ اس نے نہ آنے کا بہانہ کیا تو پریوش نے مرتسم سے کہا، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ جلدی آئیں، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ مرتسم کو بہت حیرت ہوئی اور وہ فوراً فارم ہاؤس آ گیا۔ اس کے آتے ہی پریوش اس پر برس پڑی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مرتسم کو تصویر دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، آپ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، آپ مجھے پسند کرتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، پھر میرے ہوتے ہوئے آپ کسی اور سے منگنی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میری کیا حالت ہے، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ مرتسم اس کی بات سن کر سنجیدگی سے کہنے لگا، یہ سب کچھ میری مرضی سے نہیں ہوا، میرے ڈیڈ نے زبردستی میری منگنی کروائی ہے، کیونکہ یہ ان کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کا کافی لاس ہو جاتا۔ تمہیں میری بات کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن پریوش چلا رہی تھی، میں نے آپ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، وہ چلائے جا رہی تھی۔ مرتسم اسے بہت سمجھاتا رہا، لیکن وہ اس کی کوئی بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ تبھی اس کی منگیتر کی کال آنے لگی۔ مرتسم نے پریوش کو چپ رہنے کا کہا اور کال ریسیو کی۔ پریوش نے فوراً فون مرتسم کے ہاتھ سے کھینچ لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، مرتسم نے فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور کال کاٹ دی، اور ایک زوردار تھپڑ پریوش کے چہرے پر مارا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ تم کون ہوتی ہو مجھ سے میرا موبائل چھیننے والی اور میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والی؟ تم صرف میرے لیے ایک بدلہ تھی، اور اسی بدلے کے لیے میں نے تم سے شادی کی۔ اس سے زیادہ میری زندگی میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں گا، ایسا ناممکن ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں سب کے سامنے متعارف کرواؤں؟ ہرگز نہیں، میں نے صرف بدلہ لینا تھا، سو میں نے وہ لے لیا۔ اب تم میرے لیے کسی استعمال شدہ ٹیشو پیپر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ بول رہا تھا اور پریوش کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ غلط سن رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو آپ کی محبت ہوں۔ وہ کہنے لگا، کوئی محبت نہیں کرتا میں تم سے، میں نے تو تمہارے بھائی سے بدلہ لینا تھا، اور اب جاؤ یہاں سے
اور جا کر اپنے بھائی سے پوچھنا کہ مرتسم خانزادہ کون ہے اور کیا بگاڑا تھا اس نے میرا، جس کی وجہ سے آج اس کی بہن اپنا سب کچھ مجھے سونپ چکی ہے، اور ایک بار نہیں بار بار سونپا ہے۔ میں نے تمہیں کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کوئی شریف انسان اس کی بہن کو اپناتا ہے۔ یہ سب سن کر پریوش کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھ سے بہہ رہے تھے، اس کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے اپنے بھائی کی عزت خاک میں ملا دی تھی، اور جس محبت کے پیچھے وہ بھاگی تھی وہ فریب تھا۔ اچانک پریوش کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں گر گئی۔ مرتسم کو تو اس کی پرواہ بھی نہ تھی۔ کل وہ جس سے محبت کے دعوے کیا کرتا تھا، آج وہ اس کے سامنے بے ہوش پڑی تھی، لیکن اسے پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ تو ایسے ہی ہو گیا تھا جیسے وہ پتھر کا ہو۔ کچھ سالوں پہلے کی بات تھی جب دلاور اور مرتسم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ ان کی دوستی بہت گہری تھی، لیکن دھیرے دھیرے جب دونوں نے ایک ساتھ بزنس شروع کیا تو بہت جلد انہیں بزنس میں ترقی ہوئی، لیکن بزنس میں زیادہ وقت دلاور لگاتا تھا، زیادہ دماغ دلاور کا ہی استعمال ہوتا تھا۔ دلاور کی وجہ سے بزنس ترقی کر رہا تھا۔ سب لوگ مرتسم سے کہنے لگے کہ دلاور سارا کام سنبھال رہا ہے، لیکن مرتسم دوسروں کو یہی بتاتا پھرتا تھا کہ اگر کمپنی چل رہی ہے تو صرف اور صرف اس کی وجہ سے چل رہی ہے۔ پھر ان دونوں کے بیچ ایسی دراڑ پڑی کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے۔ دونوں کے بیچ نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بندوقیں تان لی تھیں۔ دلاور بھی غصے کا پکا تھا۔ اس نے مرتسم کا کروڑوں روپے کا نقصان کروا دیا تھا۔ اس کے علاوہ مرتسم کی ایک گرل فرینڈ تھی۔ دلاور نے اسے بھی مرتسم کی حقیقت بتا دی کہ یہ جھوٹا ہے، جس کے بعد مرتسم کی اس گرل فرینڈ نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، اور یہ سب کچھ مرتسم کے لیے بھولنا آسان نہیں تھا۔ پھر مرتسم نے تو سوچ لیا تھا کہ بس اب وہ دلاور کو ضرور سبق سکھائے گا، اور آج وہ دلاور کی بہن کی زندگی برباد کر چکا تھا، اور دوسری طرف دلاور اپنی بہن کو ہر جگہ تلاش کر رہا تھا۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ پاگل ہو چکا تھا۔ پریوش کو گھر سے گئے ہوئے 20 دن گزر چکے تھے، اور دلاور پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ تلاش کر چکا تھا۔ اس کی ہر دوست سے پتہ کیا، لیکن کسی کو بھی کچھ علم نہ تھا۔ پریوش نے کسی کو بھنک تک نہ پڑنے دی تھی۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو مرتسم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈالا اور سیدھا دلاور کے گھر کے باہر لے کر آ گیا۔ دلاور ابھی بھی اپنی بہن کے لیے پریشان بیٹھا تھا۔ پریوش کی ماں تو رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ دروازے پر بیل ہوئی تو دلاور اٹھ کر باہر آیا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ باہر مرتسم کھڑا ہے تو اس کا خون کھول گیا۔ فوراً دلاور نے مرتسم کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ اتنے سالوں بعد دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری گندی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ مرتسم نے اسے شیطانی مسکراہٹ سے دیکھا اور کہنے لگا، دلاور صاحب حوصلہ رکھیے، میرے پاس آپ کی بہت بڑی امانت ہے، اور اتنی بڑی امانت آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پریوش کو اٹھا کر اس کے گھر میں صوفے پر ڈالا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ لو اپنی بہن کو سنبھالو، جو میری محبت میں پاگل ہو کر میرے قدموں میں گری پڑی تھی، اور میں نے پھر اس سے نکاح کر لیا ہے۔ اب جیسی بھی ہے واپس کرنے آیا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ اب ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہے گی۔ اب میں دیکھتا ہوں دلاور ملک تم کیسے اسے مجھ سے طلاق دلواتے ہو۔ تم نے مجھے ذلیل کیا تھا، مجھے رسوا کیا تھا، اب دیکھو آج میں نے وہ بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے بھی تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ دلاور تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ آج وہ جس حالت میں پہنچ گیا تھا، اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اس شخص کے خلاف جا سکتا، کیونکہ مرتسم تو کافی امیر تھا۔ اگر دلاور اس پر کیس کرتا تو مرتسم اسے کبھی بھی جیتنے نہ دیتا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ پریوش بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران اور پریشان خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں تھی۔ اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے اپنے بھائی کے پیر پکڑ لیے۔
وہ معافی مانگ رہی تھی، بھائی مجھے معاف کر دیں، امی مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتہ تھا اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس شخص نے مجھے ورگلایا تھا۔ تبھی دلاور اسے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے ایک بار بتاتی، میں نے تم پر ہر طرح سے نظر رکھی ہوئی تھی، میں نے کبھی تمہیں اپنی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا، میں جانتا تھا کہ یہ گھٹیا انسان کبھی بھی وار کر سکتا ہے، لیکن تم نے تو اپنے بھائی کو بھی دھوکے میں رکھا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے بھائی سے معافی مانگتی رہی۔ اس سب کے بعد دلاور بہت کمزور پڑ گیا تھا، وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ پریوش کی کوشش سے اس نے اپنے بھائی کو بروقت بچا لیا تھا۔ نہیں بھائی، آپ کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس نے اپنے بھائی کے ہاتھ سے بندوق لے لی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میرا امی اور آپ کے سوا اور کون ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امی کا کیا ہوگا؟ پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ مرتسم کے دھوکے کے بعد پریوش میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ کہنے لگی کہ مرتسم نے میری زندگی برباد کی ہے، میرے بھائی کا سر نیچے کرنا چاہا ہے، مگر اب میں اس کو اتنی آسانی سے چھوڑوں گی نہیں۔ اب میں اپنا حق وصول کروں گی اور اس گھر میں اپنی جگہ بھی بناؤں گی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ مرتسم کی شادی ہونے والی ہے اور آج مرتسم کی شادی تھی۔ صبح وہ اسی ارادے سے اٹھی تھی کہ آج وہ اسے نیچا دکھائے گی۔ ابھی وہ جاگی ہی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، جی متلانے لگا۔ پھر اسے چکر آئے اور اس کی ماں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں جب لیڈی ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، کچھ ٹیسٹ لیے تو پتہ چلا کہ پریوش پریگننٹ ہے۔ پریوش نے اپنی رپورٹس لیں اور سیدھا وہاں پہنچ گئی جہاں مرتسم کا نکاح ہونے والا تھا۔ ہر کوئی پلٹ پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی نکاح ہونے ہی والا تھا جب وہ سامنے اسٹیج پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ سب اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے مرتسم کی طرف رپورٹس بڑھائیں اور کہنے لگی، مرتسم خانزادہ صاحب مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر تو سب کے ہوش اڑ گئے تھے، ہر کوئی انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی مرتسم کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں ہوں، کون ہو تم اور یہ الزام مجھ پر کیوں لگا رہی ہو؟ مگر پریوش نے فوراً نکاح نامہ نکالا اور سب کو دکھانے لگی۔ پھر کہنے لگی کہ کسی بھی سرکاری دفتر میں جا کر دیکھ لیں، مرتسم خانزادہ ہی میرا شوہر ہے، یہ میرے ساتھ نکاح کر چکے ہیں اور اب یہ میرے بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ لڑکی والے تو یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ انہوں نے فوراً مرتسم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ پورے خاندان کے سامنے مرتسم کے باپ کی عزت مٹی میں مل گئی تھی، اس لیے قانوناً انہیں پریوش کو اپنی بہو کے روپ میں اپنانا پڑا۔ اس وقت مرتسم خانزادہ کا نکاح ہونے جا رہا تھا، اس لیے وہاں پر میڈیا بھی آیا ہوا تھا۔ سب کے سامنے پریوش کہنے لگی کہ اگر میرے بچے کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا یا مجھے مار دیا گیا تو آپ لوگ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ مجھے مارنے والا یقیناً خانزادہ خاندان کا ہی کوئی نہ کوئی شخص ہوگا، لیکن مرتسم تو ایسا نہیں کر سکتے، میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بس صرف اپنے خاندان والوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ ادھر مرتسم تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی چالاک بھی ہو سکتی ہے۔ وہ وہیں سے مرتسم کے ساتھ ہی گھر آئی تھی۔ وہ اس پر دھاڑا تھا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، میں تمہارا گلا دبا دوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ جو بھی کرو گے زندہ تم بھی نہیں بچو گے، تم نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور مجھ سے نکاح کیا، لیکن اب میں تمہاری بیوی ہوں اور اب میں اپنا حق لے کر رہوں گی۔ مرتسم نے غصے سے پریوش کے پیٹ میں مکہ مارنے کی کوشش کی، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی اور پھر اس کے پاس آ کر زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگی، خبردار میرے بچے کو نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تھپڑ کھانے کے بعد مرتسم خاموش ہو چکا تھا۔ اب پریوش زبردستی ان کے گھر میں بہو بن کر رہنے لگی تھی۔ گھر کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتی تھی، لیکن کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ سب اس کے خلاف تھے، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، مگر پھر بھی وہ اس گھر میں ڈٹ کر رہ رہی تھی۔ رات کے وقت اکثر وہ بیٹھ کر روتی بھی رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ سب کے سامنے مضبوط بنی رہی۔ دھیرے دھیرے مرتسم کو بھی احساس ہو رہا تھا، اسے بھی شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔
اس کا 7واں مہینہ شروع ہوا اور اب اکثر پریوش کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ ڈاکٹر کے پاس اکیلی ہی جایا کرتی تھی، لیکن اب جب بھی اسے ہلکا سا بھی بخار ہوتا، اس کا سانس پھولنے لگتا، اسے کوئی بھی تکلیف ہوتی تو مرتسم راتوں کو اٹھ کر اس کے ساتھ جاگتا اور پھر خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، خود اسے زبردستی کھانا کھلاتا۔ کبھی کبھی آدھی رات کو بھی اگر پریوش کا دل گھبرا جاتا تو وہ اگر کہتی کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے یا میرا بریانی کھانے کو دل کر رہا ہے تو فوراً وہ چیز اسے لا کر دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ مرتسم کا دل محبت میں بدل گیا تھا اور پھر ایک دن پریوش نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس وقت مرتسم اس کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ جب اس نے فون کر کے اپنے ڈیڈ کو بتایا کہ آپ دادا بن گئے ہیں، پریوش نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا ہے، تو اس کے باپ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں مرتسم کے ماں باپ دونوں آ گئے تھے اور وہ اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ خوش تھے کہ پریوش نے انہیں ایک وارث پیدا کر دیا ہے۔ اپنے پوتے کی خاطر وہ بھی اپنی بہو کو اپنا چکے تھے۔ انہیں مرتسم تو پہلے ہی اپنی انا کو مار کر پریوش کو اپنا چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مرتسم کا رویہ پریوش کے اور بھی زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ ذوحان مرتسم تو اب مرتسم کی جان تھا۔ وہ جیسے ہی آفس سے آتا سب سے پہلے ذوحان کے پاس جاتا اور پریوش سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ لیکن ابھی اس کی زندگی میں ایک کمی تھی، دلاور اور اس کی ماں کی کمی۔ پھر ایک روز مرتسم کو ہی احساس ہوا اور وہ پریوش سے کہنے لگا کہ چلو تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ پریوش حیران تھی، کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا پہلے تم تیار تو ہو جاؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ ذوحان کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ان کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ گاڑی دلاور ہاؤس کے باہر کھڑی ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ مرتسم باہر نکلا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کہنے لگا پریوش آؤ اپنی امی اور بھائی سے ملو۔ پھر وہ دونوں اندر آئے۔ پریوش کی ماں بہت کمزور لگ رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی اسے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پریوش نے فوراً انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ ادھر مرتسم دلاور سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ پریوش بھی اپنے بھائی کے پاس آ گئی، کہنے لگی بھائی آپ پلیز مرتسم کو معاف کر دیں اور مجھے بھی معاف کر دیں، غلطی تو آپ کی بھی تھی، آپ نے بھی مرتسم کی گرل فرینڈ کے سامنے اس کی انسلٹ کروائی تھی، نقصان تو دونوں کا ہوا تھا۔ مرتسم کی گرل فرینڈ اسے چھوڑ کر چلی گئی اور اس بدلے کی آگ میں سب سے زیادہ تو میرا نقصان ہوا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھائی کی طرف کیا۔ دلاور نے ذوحان کو اٹھایا اور مرتسم کی طرف دیکھنے لگا۔ دلاور نے بھی مرتسم سے معافی مانگی۔ ان دونوں دوستوں کے درمیان لڑائیاں ختم ہو گئیں اور پھر پریوش کی زندگی میں سکون آ گیا اور وہ مرتسم کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ دونوں ذوحان کے ساتھ بہت خوش تھے۔